عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے، جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا۔ وہ کون ہے جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہے، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے، لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے، اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی، سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے، لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا۔ میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہیں؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی، یہ سب بیماریاں آئی ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور، لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو۔ اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا، تم شادی کرنے جا رہے ہو،
نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں دے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت ٹھیک رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہماری خوش بختی قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں۔ حضرات، حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی، یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، جانشین حضور شہید راہ مدینہ، صاحب سجادہ آستانہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔